اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، گزشتہ جمعہ جو باتیں ہمارے سامنے پیش کی گئی ان کا مختصر خلاصہ یہ تھا کہ عام طور سے بندوں کو بعض دفعے اللہ سے شکایت ہوتی ہے کہ اللہ نے فلاں کو دے دیا مجھے نہیں دیا، یا اللہ کیوں میرے کام نہیں بناتا ہے، یا اللہ نے مجھے کیوں مال نہیں دیا، دولت نہیں دی، یا اللہ نے مجھے کیوں کامیاب نہیں کیا. طرح طرح کے سوالات اور وسوسے، گلے شکوے، شکایتیں بندے کو خدا سے ہوتی ہیں. اور یہ بھی عرض کیا گیا کہ اس سے کہیں گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو بندوں سے ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بندوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں، تمہیں اللہ کی عبادت سے کس چیز نے روک رکھا ہے؟ اللہ کی بندگی کیوں نہیں کرتے؟ نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، عبادتوں میں کوتاہی ہوتی ہے. یہ اللہ خود بندے سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں مکمل کامل انسان بنایا اور ایمان دے کر مسلمان اور مومن بنایا، تو پھر کیا بات ہے کہ تم ہماری بندگی نہیں کرتے؟ یہ ایسا سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو جھنجھوڑا ہے اور اس بات کا احساس دلایا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا دیا ہوا ہے. چاہے جسم لے لو، جسم کے اعضاء لے لو، اعضاء کے صحیح سلامت دیکھ لو، اور اعضاء کے جو کام ہیں، دماغ کا، عقل کا، ہاتھ پیر کا، آنکھوں کا، دل کا، یہ سارا نظام جو چل رہا ہے یہ ہمارے بنانے سے چل رہا ہے. ہم نے صحیح سلامت آنکھیں دی، صحیح سلامت پیر دیے، صحیح سلامت ہاتھ دیے، سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ اور عقل دی،
اور ارادے عزائم کرنے کے لیے دل دیا۔ اس طرح ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہم نے تمہارے جسم میں رکھی ہیں صحیح سلامت دیے ہم نے۔ تو پھر کیا بات ہے کہ تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ تم اللہ کی عبادت کے لیے ہی بنائے گئے ہو؟ دنیا کمانے، کام دھندوں کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے، دنیا ہی میں لگے رہنے کے لیے ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا۔ تمہارے پیدا کرنے کا مقصد ہے کہ تم ہمیں پہچانو، اللہ کو پہچاننا، اللہ کو ماننا، اللہ کی بندگی کرنا۔ اسی کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو ہماری عبادت کے لیے ہی بنایا ہے۔ اللہ کو پہچاننا ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ کئی جگہوں پر اللہ نے یہ سمجھایا کہ دیکھو تمہاری جو بناوٹ ہے سر سے لے کر پیر تک، یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ پانی کے اندر ہم نے تمہاری تصویر بنائی۔ تم پیدا ہوئے ناپاک گندے پانی سے، اس پانی میں ہم نے تمہاری صورت بنائی۔ اس کا علم نہ تمہاری ماں کو تھا نہ تمہارے باپ کو تھا، سب جو ہے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ ہم نے ماں کے رحم میں اس پانی کو داخل کیا اور اس پانی میں ہم نے تمہاری تصویر بنائی، تمہاری صورت بنائی، تمہارے ہاتھ پیر بنائے، تمہارے جسم کا ڈھانچہ بنایا، اور ایک خوبصورت انداز سے ہم نے تمہیں مکمل جسم بنا کر صحیح سلامت پیدا کیا۔ آنکھیں صحیح سلامت ہیں، پیر صحیح سلامت ہیں، ہاتھ صحیح سلامت ہیں۔ ہم نے تمہیں مکمل انسان بنا کر پیدا کیا۔ یہ ساری کی ساری ہماری قدرت ہے، ہمارا کرشمہ ہے، ہمارا احسان اور ہمارا فضل ہے کہ ہم نے تمہیں اس طرح بنایا۔ کیوں بنایا؟ تاکہ تم دنیا میں آؤ، اللہ اللہ کرو، اللہ کو پہچانو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھو۔ ہم نے جو حکم دیا ہے اس کو مانو، اسی پر چلو۔ اسی کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد تھوڑا بہت سیکھ لیا، تھوڑا بہت پڑھ لیا، تھوڑا بہت جان لیا، تھوڑا بہت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آ گئی، اب خدا پر اعتراض کرنے لگو، خدا پر اشکال کرنے لگو، خدا سے الٹے سیدھے سوالات کرنے لگو کہ یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، اللہ ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا۔ یہ آگے بڑھ کر جو ہے اللہ سے اشکال کرنا، اللہ سے سوالات کرنا، یہ کوئی بندگی کا تقاضا نہیں ہے۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ چپ چاپ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی بندگی کرتے رہو۔ جب موت آئے گی، اللہ بلائیں گے تو اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ بس ہمارا اتنا ہی کام ہے۔ ہمیں سوال کرنے کا، ہمیں پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے پیدا کیا۔ اس نے اپنی قدرت سے ہمیں چاہا تو مسلمان بنایا، اس نے چاہا تو ہمیں انسان بنایا۔ ہمیں تو کوئی پوچھنے کا حق ہی نہیں ہے کہ اللہ سے ہم پوچھیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یہ انسان بڑا عجیب ہے کہ جب ہم نے اسے ناپاک قطرے سے، پانی سے پیدا کیا اور پھر ہم نے اس پہ روح ڈالی اور اسے مکمل انسان بنایا، تھوڑی بہت سمجھ بوجھ تھی، سوچنے سمجھنے کے قابل بنایا، اب وہ الٹا اللہ سے لڑنے لگا، اللہ سے جھگڑا کرنے لگا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں سورہ یاسین میں کہ ہم نے انسان کو اپنے قدرت سے بنایا، وہ کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے اسے ناپاک قطرے سے بنایا، پھر اس کے بعد ہم نے دنیا میں بھیجا، تھوڑی بہت سمجھ بوجھ دی اور تھوڑا بہت علم دیا، تب وہ علم کے گھمنڈ میں، سمجھ بوجھ کے گھمنڈ میں اللہ سے جھگڑا کر رہا ہے۔ یہ انسان بڑا عجیب ہے۔ یہ ظلم ہے کہ آپ اللہ سے جھگڑا کرنے لگ جائیں، اللہ سے اعتراض کرنے لگ جائیں، اللہ کے کسی بھی حکم پر، اللہ کے کسی بھی فیصلے پر، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی انعام اور فضل پر بندوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اعتراض کرے، وہ اشکال کرے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ابھی پچھلے سالوں میں ایک چرچا ہمارے ملک میں بہت زیادہ
جی اس کا شہرہ ہوا، بہت چرچہ عام ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مرنے کے بعد مومن مردوں کو 72 حوریں عطا فرمائیں گے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اس پر بڑا چرچہ ہوا ہے، اعتراضات ہوئے، اشکالات ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرد کو 72 حوریں مل جائیں اور عورت کو وہی ایک شوہر ملے، یہ کیسا انصاف ہے؟ اس طرح کے بڑا چرچے ہونے لگے غیروں میں۔ تو یہ صرف صاف سیدھی بات یہ ہے، کسی بھی بندے کو چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو یا مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، یہ اس کو حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کے کسی فضل پر یا کسی انعام پر اعتراض کرے یا اشکال کرے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جسے جو چاہے دے دے، جسے چاہے ایمان دے دے، جسے چاہے ہدایت دے دے، جسے چاہے انعام دے دے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ بندے کو کوئی بھی حق نہیں ہے کہ پوچھے، یہ اللہ سے سوال کرے کہ اللہ یہ کون سا انصاف ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی انصاف قائم کرنے والے ہیں، انصاف کے پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ جتنی چیزیں دنیا میں ہیں، عدل ہے، انصاف ہے، ظلم ہے، جو بھی ہے سب کا پیدا کرنے والا تنہ تنہ اللہ تعالی ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انصاف اور عدل خود اللہ بنائے اور خود اللہ انصاف نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی بھی فیصلہ، اس کا کوئی بھی حکم انصاف کے خلاف نہیں ہو سکتا، سراسر عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اس لیے کہ وہ انصاف قائم کرنے والے ہیں۔ وہ اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، جو وعدہ کیا، جس بات کا اعلان کیا، اللہ پورا کرتا۔ بس یہ بندے ہیں، انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے وعدے بھلا دیتا ہے اور اللہ سے بے ایمانی کر بیٹھتا ہے اور اللہ سے اشکالات کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے طرح طرح کے ایسے سوالات کرتا ہے جو بالکل سمجھ میں آنے کی نہیں ہے، عقل میں آنے کی نہیں۔ بلکہ بعض دفعے بہت سارے لوگ اس بات پر تلے ہوئے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ہر حکم کا یہ اس میں کیا حکمت ہے، اللہ کی کیا اس میں منشا ہے، یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے نماز کیوں فرض کیا، اس وقت میں کیوں فرض کیا، اللہ نے ایسا کیوں کیا، اللہ نے ویسا کیوں کیا، اللہ کے ہر حکم میں وجہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ بندگی کا تقاضا یہ نہیں ہے، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بلا چوں و چرا اللہ کے حکم کو ہر حال میں مانے، ہر حال میں۔ یہ کیسے وہ کیسے پوچھنے کا حق بندے کو نہیں ہے۔ جیسے غلام ہوتا ہے، کسی آدمی نے غلام کو خریدا ہے تو غلام کا جو مالک ہے، غلام کے سارے اختیارات اس کے مالک کو چلے جاتے ہیں۔ اب بندے کے جو غلام ہے اس کا کوئی اپنا اختیار نہیں ہوتا، غلام کا مال کا اختیار بھی مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے، غلام کے فیصلے کا اختیار بھی مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مالک جو فیصلہ کرے گا غلام کو چپ چاپ ماننا پڑے گا۔ جو غلام، دنیا کے غلام کا یہ حال ہے، ایک غلام جو کسی بندے کا غلام ہے اس کا یہ حال ہے، تو آپ اندازہ لگاؤ ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے غلام ہیں، اور اللہ کے خریدے ہوئے غلام نہیں ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے غلام ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ہمیں بنایا، پیدا کیا، اللہ نے کہیں سے خریدا نہیں، ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں بنایا، ہمیں پیدا کیا، اس قابل بنایا کہ کچھ دیکھ سکے، کچھ سمجھ سکے، کچھ بول سکے، کچھ کر سکے، یہ اس قابل اللہ نے بنایا ہے۔ تو ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا تو ہم اللہ کے غلام ہیں۔ جس طرح زر خرید غلام، پیسوں سے خریدے ہوئے غلام کو کوئی اختیار نہیں ہے، یہ پیدا ہونے والا انسان جو اللہ کا غلام ہے اسے بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ سے اس طرح کے سوالات کرے، اللہ سے اشکال کرے، اللہ سے اعتراض کرے۔ اس غلام کا کام ہی یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو مانے، ہر حکم۔ دوسری جو مخلوقات ہیں جیسے فرشتے ہیں، فرشتوں کا بھی یہی کام ہے کہ وہ اللہ کا جو حکم ہوگا وہ پورا کرے۔ لیکن انسان میں اور فرشتے میں تھوڑا فرق ہے۔
انسان اور فرشتے میں کیا فرق ہے؟ فرشتوں کو ذرا برابر بھی کسی بھی حکم کے بارے میں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی کیا مرضی ہے، کیا منشا ہے، یا اس کو کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ چاہو تو کرو، نہیں چاہو تو مت کرو، ایسا نہیں ہوتا۔ فرشتوں کو تو ہر حال میں وہ ماننا ہی ہے۔ یفعلون ما یؤمرون، ان کو جس بات کا حکم ہوتا ہے ان کو کرنا ہے۔ وہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کسی بات کا بھی حکم کر دے وہ نافرمانی نہیں کرتے، وہ پورا کرتے۔ اللہ کی نافرمانی فرشتے نہیں کرتے، ان کا کام انتظار میں رہنا ہے اللہ کے حکم کا، جو ہی اللہ کا آرڈر ہوتا ہے اسے پورا کرنا ہے۔ ایسا کیسا ویسا کیسا سوال پوچھنے کا بالکل فرشتے کو نہیں، ان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا۔ لیکن انسان ویسا نہیں ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم بھی دیا، سمجھ بھی دی اور اختیار بھی دیا، چاہو تو کرو، نہ چاہو تو نہ کرو۔ لیکن کمال یہ ہے فرشتوں کے ماننے میں کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو تو ماننا ہی ہے، کوئی آپشن نہیں ہے۔ لیکن انسان کے ماننے میں کمال ہے کہ چاہا تو نہیں بھی مان سکتا ہے، لیکن مان رہا ہے۔ کیوں مان رہا ہے؟ میرے مالک کا حکم ہے۔ چاہے تو انکار بھی کر سکتا ہے، لیکن انکار نہیں کر رہا ہے، مان رہا ہے۔ کیوں؟ میرے مالک کا حکم ہے۔ تو اس کے ماننے میں کمال ہے، اس کے ایمان میں کمال ہے۔ یہی فرق ہے فرشتوں اور انسانوں میں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہے تو ایمان لاؤ، چاہے تو کفر کرو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ لیکن فرشتوں کو ایسا کوئی اختیار اللہ نے نہیں دیا، فرشتوں کو ماننا ہی ہے، پورا کرنا ہی ہے ہر حال میں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ دیکھو ہم ایک انسان کو پیدا کرنے والے ہیں، تو فرشتوں کو اندر ایک تڑپ پیدا ہوئی، یہ انسان کیا چیز ہے، انسان کس کو کہتے ہیں، اللہ کون سی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا بہت انسان کے بارے میں ایک معلومات دی ان کو کہ انسان ایسا ہوگا، زمین میں جائے گا، خون خرابہ کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، مار پیٹ کرے گا، شادی بیاہ کرے گا، کاروبار کرے گا، حلال حرام یہ ہوگا، نیکی بھی کرے گا، بدی بھی کرے گا، سارے کچھ تھوڑا بہت ایک ڈیمو اللہ نے دیا فرشتوں کو کہ انسان یہ چیز ہے۔ تو فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ ایسی مخلوق کو تو کیوں پیدا کر رہا ہے جو لڑائی کر رہا ہے، جھگڑے کر رہا ہے، خون خرابہ کر رہا ہے، زمین میں جا کے فساد مچا رہا ہے؟ اگر تیری تسبیح کرنی ہے، تیری بندگی کرنی ہے، تیری عبادت کرنی ہے تو اس کے لیے تو ہم ہیں۔ نحن نسبح ونقدس لک، تیری تسبیح کرنے کے لیے، تیری بزرگی بیان کرنے کے لیے، تیری بندگی کرنے کے لیے تو ہم ہیں، اس کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اگر صرف عبادت مقصد ہے تو عبادت کے لیے ہم کافی ہیں، انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جا کے لڑ رہا ہے، جھگڑے کر رہا ہے، فساد کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا کہہ کے چپ کرا دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں معلوم ہے، تم فی الحال چپ رہو بس۔ مجھے معلوم ہے کس کو بنانا ہے، کس کو کب لانا ہے، کیا کرنا ہے، مجھے سب معلوم۔ پھر جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو اول اور آخر تمام چیزوں کے نام بتا دیے، علم کی دولت سے نوازا اور اسے سمجھ دی، فہم دیا، سوچنے سمجھنے کے قابل بنایا، سب کچھ ایک انسان مکمل تیار ہونے کے بعد اب فرشتوں کے سامنے لا کے پیش کیا۔ دیکھو جس انسان کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے وہ یہ ہے انسان۔ تو ابھی فرشتوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا بات ہے اس میں، اس کے اندر وہ کون سی بڑی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک چیلنج دیا، ایسا کرو تم زمین و آسمان کے کچھ چیزوں کے نام بتاؤ، تم آسمانوں میں ہو نا، آسمانوں میں کیا کیا چیزیں ہیں نام بتاؤ۔ تو فرشتوں کو کوئی علم نہیں ہے، فرشتوں کو کسی بھی بات کا علم نہیں ہے، ان کو صرف اتنا علم ہے اللہ آرڈر کریں گے مجھے پورا کرنا ہے۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم آسمان میں ہیں کہ زمین میں ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا، بس ہیں ایک مخلوق ہے جیتی جاگتی ہے، وہ کسی مقام میں ہے، اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں، بس اتنا ہی ہے۔ ان کو جگہ کا نہیں معلوم، لوکیشن نہیں معلوم، مقام نہیں معلوم کہ ہم کہاں ہیں، مکے میں ہیں کہ کہاں ہیں، انڈیا میں ہیں کہ کچھ بھی نہیں معلوم۔ ان کو یہ کام کے لیے بھیجا جاتا ہے، وہ کام پورا کرتے ہیں پھر نکل جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے انسان کو
اول سے لے کر آخر تک ہر چیز کا علم دے دیا، ہر چیز کا علم. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کے نام، یہاں تک کہ یہ زمین سے نکلنے والی جو چیزیں ہیں، ترکاریاں ہیں، ککڑی ہے، پیاز لہسن ہے، اس کا علم بھی اللہ نے آدم کو دے دیا. تو فرشتوں کو کہا تم ذرا نام گناؤ، کیا جانتے ہو تم؟ لیکن کہا یا اللہ، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے اتنا ہی معلوم ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں معلوم. تو بس اتنا سکھایا کہ میرا حکم ہوگا تمہیں پورا کرنا ہے، ہمیں اتنا ہی معلوم ہے، آگے کی بات کچھ نہیں معلوم. پھر آدم علیہ السلام کو لایا سامنے، کہا آدم تمہیں جو کچھ سکھایا گیا انبئہم، بتاؤ ان کو، پڑھ کے سناؤ. اب آدم علیہ السلام فر کر کے پورے نام گنا دیے، جتنا علم تھا پوری فہرست، پورے نام، پورا علم سامنے رکھ دیا. فلما انبأہم، جیسے آدم نے پورے نام گنا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے، دیکھو میں نے پہلے کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کے وہ غیب کی باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتی، میں ساری چیزوں کا علم مجھے ہے. دیکھو یہ ہے آدم کی قابلیت، یہ ہے آدم کی صلاحیت. اس کے لیے ہم نے آدم کو پیدا کیا اور اسی لیے ہم نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے زمین میں خلیفہ بنانا ہے، وہ آدم ہے. اور آدم کو کیوں بنایا؟ اس کے اندر سمجھ ہے، فہم ہے، علم ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. اس لیے ہم اسے اختیار بھی دیں گے کہ چاہے تو ایمان لاؤ، چاہے تو مت لاؤ. نیکی کا بھی آپشن دیں گے، چاہے تو نیکی کرو، چاہے تو گناہ کرو، چاہے تو نیکی کرو، چاہے تو گناہ کرو. صرف نیکی کرنے پر مجبور نہیں بنایا، مجبور محض انسان کو اللہ نے نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے اختیار دیا کہ چاہے تو ایمان لاؤ، نہیں تو مت لاؤ، چاہے تو نیکی کرو، چاہے تو گناہ کرو. اب امتحان ہے بندے سے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، خود سمجھنے کی صلاحیت دی، خود معلومات دے دیے، اب ہم تمہیں آزمائیں گے کہ اب تم نیکی کرتے ہو یا گناہ کرتے ہو، ایمان لاتے ہو یا کفر کرتے ہو. یہ آپشن دینے کے بعد ہی امتحان ہوتا ہے. کوئی آپشن نہیں ہے، نہیں ماننا ہی پڑے گا، ایمان لانا ہی پڑے گا، تو امتحان کس بات کا؟ تو امتحان اسی لیے ہو رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا کہ تم بھی سمجھو کہ بھی کس پر ایمان لانا چاہیے، کس کو سمجھنا چاہیے، کسے خدا ماننا چاہیے. تمہاری بھی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے نا. اللہ نے سورہ کہف کے اندر 7 نوجوانوں کا ذکر فرمایا. ان کے اندر کیا چیز تھی؟ خود کی اپنی سمجھ تھی. اس زمانے میں لوگ گائے کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، مورتیوں کی پوجا کرتے تھے. ان کے اندر ایک سمجھ آئی، ایک فہم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، اور ان کے دل میں بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیاں یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں، یہ گائے کیسے خدا ہو سکتی ہے، یہ سورج کیسے خدا ہو سکتا ہے. تو ایک نوجوان کے دل میں خیال آیا، وہ آ کے کنارے بیٹھ گیا. اسی طرح ایک دوسرے نوجوان کے دل میں خیال آیا، وہ بھی آ کے کنارے بیٹھ گیا. اس طرح ایک ایک کر کے 7 یا 5 نوجوان تھے، وہ آ کے بیٹھ گئے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل کی بات اس کو پتہ نہ چل جائے. ڈرتے ڈرتے بیٹھے ہوئے. اب ان کے دل میں خیال آیا کہ ہم ان میں سے کسی کی پوجا نہیں کریں گے، ان میں سے کسی کی پوجا نہیں کریں گے، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ایک اللہ پر ایمان لائیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا. ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا، اللہ کے علاوہ کسی کو ہم خدا نہیں پکاریں گے، خدا نہیں مانیں گے، کسی کی بندگی نہیں کریں گے. اگر ایسا ہوگا تو ہم نے بڑا غلط کام کیا ہے. ان کے دل میں خیال آیا. اللہ اس واقعے سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں سورہ واقعہ کہف کے اندر نوجوانوں کے کہ دیکھو ان کا ایک اپنا سمجھ، اپنی سمجھ، اپنا فہم ان کو ایمان تک کھینچ کے لایا. پھر اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ تو ہمیں مزید ہدایت دے، مزید ہمارے اس ایمان کو پختہ کر، ورنہ ہم کمزور ہو جائیں گے، ان ظالموں کے اس میں آ جائیں گے، ہم بکر جائیں گے. اس لیے تو ہماری مدد کر، اس کے لیے کوئی سیدھا راستہ، آسان راستہ دکھا.
وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، جس ایمان کی بات کو لے کر ہم نکلے ہوئے ہیں وہاں ہماری رہبری کرو، یہاں تیری مدد نہیں ہوگی، تیری رہبری نہیں ہوگی تو ہم بھٹک جائیں گے۔ اللہ سے دعا کیا، اے اللہ تو ہماری مدد، آتینا من لدنک رحمہ، اللہ اپنی طرف سے مہربانی کا معاملہ کرنا، فضل کا معاملہ کرنا، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم کسی کو خدا نہیں مانیں گے۔ تو ان کے دل میں بات آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان نوجوانوں کا قصہ بیان کرتے ہوئے خود فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، نبی جی ہم آپ کے سامنے ان نوجوانوں کا قصہ ٹھیک ٹھیک بیان کریں گے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا، یہ چند نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لے آئے اور لوگوں سے الگ ہو گئے، اور ہم نے ان کو مزید ایمان دیا، مزید پختہ کیا، مزید ہدایت دی اور سیدھی راہ پر لا کے کھڑا کیا، اور لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جن کی یہ لوگ بندگی کرتے تھے وہ سب سے الگ ہو گئے اور ایک غار کے پاس آ گئے۔ تو ہم نے کیا کیا ان کو اس غار کے اندر بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ تقریباً 300 سال تک سلا دیا، آرام سے، کوئی ٹینشن کوئی فکر نہیں ہے، 300 سال تک ہم نے سلا دیا۔ اس طرح ہم نے ان کی بھی حفاظت کی، ان کے ایمان کی بھی حفاظت کی۔ اس واقعے سے اللہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ نوجوانوں کے اندر ایک بات آئی، یہ خیال آیا کہ عبادت کس کی ہونی چاہیے، مورتیوں کی، گائے کی، یا مخلوق کی، یا پیسوں کی، یا کسی عہدے کی، کس کی پوجا ہونی چاہیے؟ ان کے دل میں بات آئی کہ یہ سب خدا نہیں ہے، ہم پیدا ہوئے ہیں ایک خدا کی عبادت کرنے کے لیے، ایک خدا۔ جب ایمان اور کفر میں اللہ نے آپشن دیا تو اب انعام رکھا، مجبور کرتا تو انعام کی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھو اب میں آپ سے یہی پوچھتا ہوں، فرشتے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی ہر بات کو مانتے ہیں، لیکن ان کے لیے انعام کیا ہے؟ کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ نہیں، سب فنا ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، صرف انسان ہے جو جنت میں جائے گا، صرف انسان ہے، جتنے مخلوق ہیں سب فنا ہو جائیں گے، جبرائیل کو بھی موت آ جائے گی، جبرائیل بھی ختم، اب باقی ہے تو انسان، وہ جنت میں جائے گا نہیں تو جہنم میں جائے گا، اچھے اعمال کیے تو جنت، برے اعمال کیے تو جہنم۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس کتاب کے اندر کوئی الٹی سیدھی بات یا ٹیڑھی میڑھی بات نہیں رکھی، بالکل حق والی سیدھی سیدھی بات رکھی کہ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس کے اندر کوئی الٹی سیدھی بے تکی بات نہیں ہے، جو بھی ہے حق بات، انصاف کی بات۔ یہ کتاب کیوں نازل کی؟ فرمایا کہ تاکہ یہ ہمارے نبی آئیں دنیا میں اس کتاب پڑھ کے سنائیں، ان لوگوں کو خوشخبری سنائیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، تاکہ خوشخبری سنائیں ان مومنوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ انعام اللہ کے پاس ہے، بہت ہی بہترین انعام ہے، ایسا انعام ہے کہ وہ دنیا میں ایسا ریوارڈ انہیں دیکھا ہی نہیں ہوگا، کہ اللہ کی طرف سے وہ انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ کی طرف سے وہ انعام ہے۔ الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، اس لیے اللہ نے ہمیں یہ ایمان دے کر اتنا بڑا انعام دیا، اتنا بڑا فضل کیا کہ ہم اگر اس کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال کرنے لگ جائیں تو جنت پکی ہے، جنت ہماری ہے اور ہم جنت کے لیے پیدا ہوئے۔ اچھے اعمال میں پہلا نمبر آتا ہے نماز کا، پہلا، کہیں بھی چلے جاؤ، قرآن کی تفسیر اٹھاؤ، حدیثوں کی تفسیر اٹھاؤ، جہاں بھی اعمال صالحہ کا نام آتا ہے پہلا نام آتا ہے نماز، پہلے نماز۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، نماز صحیح نکلی تو سارے اعمال صحیح ہوں گے،
اگر نماز میں کمی پیشی ہو گئی، اب دیکھو ٹھوک کے دیکھا جاتا ہے، ٹھوک کر ایک ہانڈی آپ نے ٹھوکی صحیح نکلی، دوسری ہانڈی آپ نے ٹھوکی صحیح نکلی، تو کہتے ہیں ساری ہانڈیاں صحیح ہے، اٹھا کے ڈالو، لوڈ کرو مال، کہ مال کیا ہے؟ صحیح ہے۔ پہلی ہانڈی آپ نے ٹھوک کر دیکھا، پوکھل نکلی، پھوٹ گئی، تو دوسری دیکھیں گے، وہ بھی پوکھل پھوٹ گئی تو تیسری دیکھیں گے۔ اب ساری ہانڈیوں کا جائزہ ہوگا۔ بالکل میرے بھائیوں، ہمارے اعمال میں نماز ٹھوک کر دیکھی جائے گی، نماز صحیح نکلی تو اللہ سارے اعمال درگزر کر دے گا، بھئی چلو پاس ہو گیا ہے۔ اگر نماز میں کمی کوتاہی ہو گئی کہ نماز پابندی سے نہیں پڑھی اس نے، یا جماعت سے نہیں پڑھی اس نے، یا اپنی مرضی سے پڑھی، جب ٹائم ملا تب پڑھ لیا تھا، جب ٹائم نہیں ملا چھوڑ دیا تھا، نماز کی کوئی پابندی نہیں تھی اس کے اندر، لوگوں کے ڈر سے پڑھ لیتا تھا، لوگ کیا بولیں گے اس لیے پڑھ لیتا تھا، یا مسجد میں تھے تو پڑھ لیتا تھا، شادی میں تھے تو نہیں پڑھتا تھا، اس طرح سارے کیفیات جو ہمارے ساتھ گزرتی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ نماز میں گڑبڑی ہے تو اب سارے اعمال ٹھوکیں گے، زکوٰۃ ٹھوکی جائے گی، روزہ ٹھوکا جائے گا، ہر چیز کو ٹھوک کر دیکھا جائے گا۔ اس لیے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے جس چیز کا اللہ حساب کریں گے وہ نماز کا حساب کریں گے۔ وَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِي، نماز صحیح نکلی تو سارے اعمال صحیح نکلے۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر نماز خراب نکلی اب ہر عمل کو ٹھوک کر دیکھا جائے گا۔ اس لیے اعمال صالحہ میں پہلا نمبر آتا ہے نماز کا، کہ نماز صحیح کر لو۔ نماز اگر صحیح نکل گئی تو ہر ایک کی سفارش سے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ کوئی حافظ سفارش کر دے گا، کوئی شہید سفارش کر دے گا، کوئی ولی سفارش کر دے گا۔ ایسا ہم ہوتے نا، کیا ڈرنے کی بات کیا ہے، ہم نبی کے امتی ہیں، ہم آخری نبی کے امتی ہیں، ہم ہمارے ساتھ فلاں شیخ صاحب ہیں، فلاں پیر صاحب ہیں، یا ہمارے گھر میں فلاں حافظ صاحب ہیں، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بیڑا پار نہیں ہوگا، بیڑا غرق ہوگا اگر نماز نہیں نکلی۔ نماز صحیح نکلی، روزے صحیح نکلے، فرائض پورے نکلے تو ان لوگوں کی سفارش کام آئے گی۔ اگر نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، فرائض نہیں ہے تو کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ کسی کی سفارش اللہ اس کے حق میں قبول نہیں کریں گے، اور وہ سفارش بھی نہیں کریں گے۔ یہ جو سفارش ریکمنڈ کی بات ہے نا، وہ ایمان والوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، روزے داروں کے لیے، متقیوں کے لیے ہے، جن کے اندر تھوڑی بہت کمی پیشی کوتاہی ہو گئی عبادت میں، چلو یہ اس نے سفارش کیا، اللہ معاف کر دے، یہ میرا بھائی تھا، میرا بندہ تھا، یا میرا اپنا تھا، میرا امتی تھا، سب کی سفارش چلے گی۔ نماز میں کمی پیشی ہے تو فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی یہ آپ کا امتی نہیں ہے۔ ارے نام تو عبداللہ ہے نا، کیوں نہیں ہے؟ نام تو عبد الرحیم ہے، نام تو سلمان ہے، کیوں نہیں ہے؟ ہاں نہیں، سب ہے نام، لیکن یہ آپ کی سنتوں پہ نہیں چلتا تھا، فرائض نہیں پڑھتا تھا، فرائض کی کوئی اس کے اندر پرواہ نہیں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اسے دور لے جاؤ، اسے یہاں سے ہٹاؤ، یہاں سے دور لے جاؤ۔ اب جس دن نبی کی سفارش کے علاوہ کسی اور کی سفارش نہیں چلے گی، وہاں نبی کہہ دے اسے دور لے جاؤ تو انجام کیا ہوگا سوچ کے دیکھ لو، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، بڑے خطرے کی بات ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْ، یہ کافروں کی طرف سے ایک بڑا سخت جو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں لا رہے، کہہ دینا ان کے لیے بڑا سخت عذاب آنے والا ہے، بڑا سخت عذاب۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف پڑھ کے سنانے کے لیے نہیں آئے، صرف پڑھ کے بتانے کے لیے نہیں آئے، پڑھ کے سناتے بھی تھے، پڑھ کے بتاتے بھی تھے، اور دل میں درد ہوتا تھا، دل میں غم ہوتا تھا، اتنا غم ہوتا تھا، اتنا غم ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ خود پوچھنے لگے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، نبی جی کیا آپ اس غم میں اپنے کو ہلاک کریں گے، اپنے کو موت کے منہ میں ڈال دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، یہ اعمال صالحہ نہیں کر رہے، اتنا غم آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو نبی کو درد ہوتا تھا اپنی امت پر، یا اللہ اتنا حسین کلام ہے، اتنا جامع کلام ہے، میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، یہ لوگ اعمال صالحہ نہیں کر رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ یہ درد، یہ فکر اتنی زیادہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر اللہ نے قرآن مجید میں سورہ کہف میں یہ آیت نازل فرمائی
فرمائی لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. آگے اللہ ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں. دیکھو آگے کیا فرما رہے ہیں نبی جی آپ زیادہ مت پریشان ہوں. یہ ہمارا دستور ہے, یہ ہمارا قانون ہے کہ ہم کبھی اکثر کیا کرتے بندے کو دنیا کی زینت دیتے ہیں, دنیا کی رونق دیتے ہیں. کسی کو مال دے دیا, کسی کو اولاد دے دیا, کسی کو اچھی نوکری دے دی, کسی کو اچھی کرسی دے دی, کسی کو اچھا عہدہ دے دیا, کسی کو رسوخ دے دیا کہ ہر جگہ اس کی چلتی ہے, ہر جگہ وہ بڑا ہے, ایسا ہم نے رسوخ دے دیا. تو یہ جتنی زینتیں ہیں, رونقیں ہم نے دیے ہیں, یہ کیوں دیے ہیں معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے دنیا کے اندر کچھ زینتیں, رونقیں اس طرح ہم نے دے دیے بندے کو. کسی کو مال کا رونق دے دیا, کسی کو اولاد کا رونق دے دیا, کسی کو خوبصورتی کا رونق دے دیا, کسی کو رسوخ کا رونق دے دیا. اب دیکھیں گے کہ اس مال کے نشے میں, مال کے گھمنڈ میں یہ ہماری عبادت کرتا ہے یا اپنی منمانی کرتا ہے, گھمنڈ کرتا ہے, کفر کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. کیا ہے لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عملا, تاکہ ہم آزمائیں کہ دیکھیں ان میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. پھر آگے فرمایا یہ صرف آزما کر دیکھ کر چھوڑنے کی بات نہیں ہے. ایک دن آنے والا ہے, ایک دن قیامت کا دن آنے والا ہے جس دن یہ پوری رونقیں فنا ہو جائیں. یہ آسمان ختم ہو جائے گا, یہ تارے ستارے سب ختم ہو جائیں گے. پوری رونقیں جو آسمانوں کو چھونے والی آج کی جو عمارتیں ہیں, خلیفہ ہے, برج خلیفہ ہے, اس سے زیادہ بڑی عمارت ہے, یہ جو آسمان زمین فلک بوس عمارتیں زمین بوس ہو جائیں گی, ختم, سب ختم ہو جائیں گی سب. فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا, جو کچھ بھی زمین میں ہے, جو آسمانوں سے بات کر رہی ہیں, ترقی پر, بلندی پر, ٹیکنالوجی پر, سب فنا ہو جائیں گے, زمین میں دھس جائیں گے, زمین میں ختم ہو جائیں گی. پوری زمین سعیدن جروزا, اور ایک جگہ سعیدن زلقا, چکنی چپٹ صاف زمین ہو جائے گی. ایک درخت, ایک پودا, ایک تنکا بھی نہیں ہوگا, بس زمین ہے, اوپر آسمان ہے, کوئی سایہ نہیں ہے. پورے لوگ اس وقت آئیں گے میدان میں. پورے کون سا دن ہے؟ میدان محشر, قیامت کا دن. اس دن زمین ہوگی, آسمان ہوگا, بس سورج کی گرمی ہوگی, تپش ہوگی, اتنی گرمی زیادہ کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے. یہ حالت ہوگی. اس دن ہم ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ کون جنت میں جائے گا, کون جہنم میں جائے گا. اس لیے اللہ نے تمہیں سمجھ دیا ہے, تمہیں فہم دیا ہے. تو یہ اصحاب کہف کے نوجوانوں کی طرح تم بھی ذرا سمجھو, دنیا کے نشے میں مت پڑو, غفلت میں مت پڑو. ذرا سوچو کہ ہم کس کی بندگی کر رہے ہیں, کس کی عبادت کر رہے ہیں. کوئی عبادت اپنی تجارت کی کر رہا ہے, کوئی بندگی اپنے کاروبار کی کر رہا ہے, کوئی اپنی پیسوں کی مان رہا ہے, کوئی بس اپنی ہی کرتا جا رہا ہے. کسی کو خدا کی پرواہ نہیں ہے, کسی کو اس بات کی فکر نہیں کہ میں خدا کی عبادت بھی کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں. ذرا سوچ کے دیکھو, نماز پڑھ کے کتنے سال ہو گئے, قرآن پڑھ کے کتنے سال ہو گئے, جی درود پڑھ کے کتنے سال ہو گئے, تسبیح پڑھ کے کتنے سال ہو گئے. کیا ہے ہماری حالت؟ ذرا سوچو, جیسے نوجوانوں نے سوچا. اگر وہ نوجوان نہیں سوچتے, اللہ پورا واقعہ ختم کرنے کے بعد آخر میں یہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر ان نوجوانوں پر اللہ کا فضل نہیں ہوتا, اس طرح وہ نہیں سوچتے, اللہ پر ایمان نہیں لاتے, وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے, ہرگز کامیاب نہیں ہوتے. تم بھی اگر نہیں سمجھو گے, اللہ کی بندگی نہیں کرو گے, ہرگز تم کامیاب نہیں ہوگے. تم چاہتے ہو کامیاب ہونا, چاہتے ہو تمہارا ہر کام سکسس ہونا ہے, تمہاری ہر مراد پوری ہونا ہے, تمہاری ہر حاجتیں پوری ہونا ہے, تم جو چاہ رہے وہ پورا ہونا ہے, تو جو خدا چاہ رہا ہے وہ پورا کر لو. پھر دیکھو خدا ہمارا ہو جائے گا, پھر ہماری ہر بات خدا پوری کرنے لگے. یہ ہے کامیابی کی منزل کہ بندہ عبادت میں ترقی کرتے 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 اس منزل پر آ جاتا ہے کہ اب خدا بندے کی سننے لگتے ہیں.
پہلی سیڑھی کیا ہے؟ بندہ خدا کی سننا شروع کرے، یعنی خدا جو کہہ رہا ہے وہ سنے اور مانے۔ نماز پڑھنا ہے تو پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ وقت ملا تو پڑھیں گے، ٹائم ملا تو پڑھیں گے، فرصت ملی تو پڑھیں گے، نہیں، پڑھنا ہے اور حال میں یہ اللہ کی سنو، یہاں سے شروع کرو۔ فرائض کے ساتھ ساتھ سنتیں پڑھو، سنتوں کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھو، پھر قرآن پڑھو۔ اللہ کی جیسے جیسے بندہ بات مانتے جاتا ہے، اوپر چڑھتا جاتا ہے، تو اس سیڑھی پر بندہ پہنچ جاتا ہے جہاں اب اللہ بندے کی سنتے ہیں۔ اللہ حدیث قدسی میں اللہ خود فرما رہے ہیں یتقرب الی عبدی بالنوافل، نوافل کے ذریعے، فرائض کے ذریعے، اللہ کی عبادت کے ذریعے، تسبیح تلاوت کے ذریعے بندہ خدا کو خوش کرتے 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 اس منزل پر آ جاتا ہے کہ بندہ اب اللہ بندے کے ہو جاتے ہیں۔ اب بندہ تھوڑی دیر چل کے آتا ہے تو میں بھاگ کے آتا ہوں، بندہ جو ہے میری طرف چل کے آتا ہے میں بھاگ کے آتا ہوں، یہ قدم آتا ہے تو میں 2 قدم آتا ہوں، وہ ایک ہاتھ آتا ہے تو میں 2 ہاتھ آتا ہوں۔ اب اتنی منزل میں پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اب بندے کی ہی سننے لگتے ہیں۔ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے وہ، جیسے ہم نے سنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ منزل پر، اس اسٹیج پر تھے، اس ٹاپ لیول پر تھے کہ عمر جو سوچتا تھا اللہ قرآن میں اتارتا تھا، کہ عمر نے سوچا اللہ نے قرآن میں اتار دیا۔ کہ دیکھو اللہ کلام میں جب وہ بندے کی سن رہا ہے تو بندے کی زندگی میں اللہ بندے کی کیوں نہیں سنیں گے؟ ضرور سنیں گے، شرط یہ ہے کہ پہلے بندہ خدا کی سننا شروع کرے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے تو ہر حال میں پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے تو ہر حال میں دینی ہے، روزے رکھنا ہے تو ہر حال میں رکھنا ہے۔ یہ بہانے اللہ کے پاس نہیں چلیں گے، یہ بہانے دنیا میں چلیں گے، بیوی کے پاس چلیں گے، بچوں کے پاس چلیں گے، ہمارے چھوٹوں کے پاس چلیں گے، سب کے پاس چلیں گے بہانے۔ اللہ کے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا، وہاں تو ٹھکانہ ہی ٹھکانہ ہے، مانو تو جنت، نہ مانو تو جہنم، وہاں بہانہ نہیں ہے، وہاں ٹھکانہ ہے۔ بس آپ کو کہاں رہنا ہے؟ جنت میں رہنا ہے تو مانو، جہنم میں رہنا ہے تو مت مانو، وہاں صرف ٹھکانہ ہے، بہانہ نہیں ہے۔ دنیا میں بہانہ ہے، اب ہر چیز کا ہم بہانہ کر رہے ہیں، کیا کہ اٹھنے نہیں ہو رہا ہے، کیا کہ کھڑنے نہیں ہو رہا ہے، کیا کہ یہ نہیں ہو رہا ہے، سوچ تو نیت کر لکو سو تو فجر میں اٹھنا بول کو، کیا کہ اٹھنے نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کیا کی بہانے دنیا میں چلیں گے، اللہ کے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا، وہاں تو صرف فیصلے ہوں گے کہ تمہارا یہ ٹھکانہ ہے، جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے۔ یہ سب بہانے چھوڑو اور سمجھو کہ روزانہ اللہ کا دیا ہوا ہم کھا رہے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے پر پہن رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ آپ سو بھی رہے ہیں تو آپ کی سانس چل رہی ہے، یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا۔ آپ جاگ رہے ہیں، سانسیں چل رہے ہیں۔ کبھی اللہ پاک حیات ہوتے ہوئے، زندگی ہوتے ہوئے سانس آپ کی مرضی سے چھین لیتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے؟ زندہ ہے لیکن سانس نہیں چل رہی ہے، اب کیا کرو؟ وینٹیلیٹر پر رکھو، گیس دو اسے۔ اب یہ مشنری آکسیجن لے گا، قدرتی آکسیجن لینے کے قابل نہیں ہے، اب مشنری آکسیجن لے رہا ہے۔ قدرتی آکسیجن کا کوئی حساب نہیں تھا، مشنری آکسیجن آیا، اب حساب دو، ایک ایک سانس کا حساب دو۔ اتنے منٹ آپ نے وینٹیلیٹر استعمال کیا، بل آئے گی 10,000 5,000۔ جی ایک شیخ کا، عرب شیخ کا 80,000 ریال بل آیا، کس کا؟ آکسیجن کا۔ تو وہ رونے لگا، مجھے کیا بات ہے، آپ کے پاس 80,000 دینے کے لیے نہیں ہے؟ نہیں 80,000 نہیں، اس سے زیادہ دے سکتا ہوں، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، لیکن میری عمر 90 سال ہو گئی ہے، 90 سال تک اللہ نے بغیر پیسوں کے سانس دیا، آکسیجن دیا، کوئی پیسہ نہیں لیا۔ اب تم 2 دن ہسپتال میں رکھ کے سانس دے کر 80,000 کی بل دے رہے ہو، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ تم سو بھی رہے تو سانس فری میں چل رہا ہے، تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، سود لینا دینا کر رہے ہیں، بینک میں سودی کاروبار کر رہے ہیں، دکان میں سودی کاروبار کر رہے ہیں، کس کے سانس چلتے ہوئے؟ اللہ کی دی ہوئی سانس چلتے ہوئے۔ ذرا سوچو کہ یہ اللہ کی نافرمانی نہیں تو اور کیا ہے؟
اور یہ نافرمانی کب تک کریں گے؟ تو سوچیں گے تو سمجھیں گے، سمجھیں گے تو صحیح راستے پر آئیں گے، اور جب صحیح راستے پر آئیں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ اللہ پاک ہم تمام کو صحیح سوچنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی جو ہدایت والی راہ ہے اللہ اس پر ہمیں گامزن فرمائے، بھٹکنے اور بہکنے سے سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے نمازوں کے بعد جاتے ہوئے مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں، جھولی میں ڈالتے ہوئے جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے، کاروبار میں، تجارت میں خوب ترقی عطا فرمائے، مال و دولت میں، صحت میں خوب برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔